کمال احتیاط اور کمال تقوی ہمیں نظر آتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، چلو وہ آپ کو سنا دیتا ہوں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ عراق کا ایک شہر ہے گیلان، تو وہاں کا ایک نوجوان تھا، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار۔ تو وہ ایک دفعہ نہر کے کنارے جا رہا تھا، روزے کے ساتھ تھا۔ تو کیا ہوا، افطاری کا وقت ہو گیا، اس کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں۔ تو ایک سیب بہتا ہوا آ رہا تھا نہر میں، تو اس اللہ والے نے کیا کیا، نوجوان نے اس کو اٹھایا اور اس کو کھا لیا، افطاری کر لی، روزہ کھول لیا۔ بھوک کی شدت تھی، جب سیب کھا لیا تو بعد میں خیال کرنے لگے، پتہ نہیں یہ سیب کس کا تھا، کہاں سے آیا، ایسے میں نے اٹھا کے کھا لیا، نہ کسی سے پوچھا، نہ اجازت لی۔ تو اب کیا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف دل کے اندر پیدا ہوا، اگر قیامت میں اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں۔ تو واپس چل دیے، جہاں سے سیب آ رہا تھا نا اسی طرف چل دیے کہ دیکھتا ہوں یہ سیب کہاں سے آیا ہے۔ چلتے گئے میلوں کا سفر کیا، آگے دیکھا ایک سیبوں کا باغ تھا جس کی شاخیں اس نہر پر جھکی ہوئی تھی۔ یقین کر لیا کہ یہ سیب کسی درخت سے گرا ہوگا اور نہر میں آیا ہوگا، اور وہ مجھ تک پہنچا اور میں نے اس کو اٹھا کر کھا لیا۔ اس باغ میں گئے، وہاں ایک آدمی کو دیکھا اور جو باغ کی نگہبانی پر مامور تھا، اس کو کہا کہ آپ کے باغ سے ایک سیب گرا ہے نہر میں، اور میں نے بھوک کی شدت سے کھا لیا، مجھے روزہ تھا، مجھے خیال نہیں رہا، لہذا مجھے یا معاف کر دو یا اس کی قیمت مجھ سے لے دو۔ اس نے کہا میرا تو یہ باغ ہے نہیں، میں اس کا مالک نہیں ہوں، میں تو اس کا نگہبان ہوں، صرف اس کا صرف مالی نگہبان ہوں، اس کی رکھوالی کرتا ہوں۔ اس کے مالک دو بھائی ہیں جو فلاں شہر میں رہتے ہیں، جاؤ ان سے معاف کروا دو۔ سینکڑوں میل کا سفر تھا، وہ نوجوان جس کے دل میں تقوی موجود تھا، سینکڑوں میل کا سفر کر کے وہ شہر میں جا پہنچا۔ اسی پتے پر جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک اللہ والا نکلا، ایک بندہ نکلا، تو اس کو ساری کہانی سنائی کہ آپ کے باغ کا ایک سیب میں کھا بیٹھا ہوں، بھوک کی شدت سے مجھے پتہ نہیں چلا، اس کے یا مجھ سے پیسے لے لو یا مجھے معاف کر دو، پیسے نہیں دیتی ہو تو۔ انہوں نے کہا ہم اس باغ میں دو بھائی شریک ہیں، تو ہر سیب کے اندر ہم دو بھائیوں کی شرکت ہے، آدھا سیب میرا ہے، آدھا میرے بھائی کا ہے، آدھا سیب میں نے اپنا حصہ معاف کر دیا، باقی آدھا میرے بھائی سے جا کر معاف کروا لو۔ میں کیسے معاف کر سکتا ہوں دوسرے کا حق؟ چنانچہ اس کا پتہ معلوم کیا، وہ دوسرے شہر میں رہتا تھا، وہاں سے پھر چلے اور دوسرے شہر میں جا پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا اور وہ آدمی اندر سے نکلا، اس کو ساری بات بتائی۔ وہ بندہ حیران ہوا، یار یہ کتنا اللہ کو تو متقی ہو، تو پرہیزگار بندہ ہے، اتنا اللہ والا ہے کہ ایک آدھے سیب کی خاطر اتنا لمبا سفر کر کے میرے پاس پہنچا ہے۔ تو اس نے تھوڑی دیر سوچا اور اس کے بعد کہا آدھا سیب معاف تب کرتا ہوں کہ جب آپ میری دو شرطوں پہ عمل کریں گے۔ میری دو شرطیں، پہلی شرط یہ ہے کہ 1 سال تک میری نوکری کرو، میری نوکری کرو، میرے گھر میں میرے گھر کی کام کاج کرو۔ انہوں نے کہا دوسری شرط تب بتاؤں گا جب سال پورا ہوگا، جب سال پورا۔ اس نے سوچا نوجوان نے کیا کیا جائے، پھر کہا کوئی بات نہیں، دنیا کی زندگی ہے، تھوڑی سی مشقت ہوگی، گزر جائے گی، کہیں آخرت میں اگر اللہ نے مجھ سے سیب کے بارے میں پوچھ دیا تو کہیں میں پکڑا نہ جاؤں، آخرت بڑی مشکل ہے۔ چنانچہ منظور کر لیا، ٹھیک ہے، 1 سال تک اس کی نوکری کی، 1 سال تک اس کی نوکری کی، اس کے گھر کے کام کاج کیے، اس کے جانوروں کو سنبھالا، کھیتوں کو سنبھالا، باغوں کو سنبھالا،
جب سال پورا ہوا تو پھر اس کو کہا کہ آپ کی دوسری شرط کون سی ہے؟ اس نے کہا کہ میری دوسری شرط یہ ہے، میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، اس کے ساتھ آپ کو شادی کرنی ہوگی، تب سیب معاف کروں گا۔ اس لڑکی کے ساتھ شادی کرو گے تو تب آدھا سیب معاف کروں گا۔ یہ سوچ میں پڑ گیا، کیسے زندگی گزرے گی اس عورت کے ساتھ؟ آنکھوں سے اندھی بھی ہے، کانوں سے بہری بھی ہے، زبان سے گونگی بھی ہے، پاؤں سے لنگڑی بھی ہے، کیا ہوگا؟ یہ 2-4 دن کی بات ہوتی، مہینے 2 مہینے کی، سال 2 سال کی، چلو گزارا کر لیتے، یہ تو پوری زندگی اس کے ساتھ کیسے گزرے گی؟ پھر سوچا، کہا کوئی بات نہیں، دنیا کی زندگی گزر جائے گی، میری آخرت کہیں خراب نہ ہو جائے اس آدھے سیب کے ساتھ۔ تقویٰ دیکھو اس نوجوان کا۔ چنانچہ منظور کر لیا، ٹھیک ہے، شادی طے ہو گئی، رخصتی ہو، نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی۔ چنانچہ پہلے دن، پہلی رات، سہاگ رات، جب اپنی بیوی کے کمرے میں گیا تو دیکھا کہ پلنگ کے اوپر خوبصورت نوجوان عورت بیٹھی ہے، اور اس نے جا کر السلام علیکم کہا۔ اس نے سنا کانوں سے اور زبان سے جواب بھی دیا، اور اٹھ کر چل کر اس کا استقبال بھی کیا۔ اس نے کہا وہ تو کہتا تھا کہ آنکھوں سے اندھی ہے، اس نے مجھے دیکھا ہے، وہ کہتا تھا کہ کیا ہے، کانوں سے بہری ہے، اس نے میرے سلام کو سنا ہے، وہ کہتا تھا زبان سے گونگی ہے، اس نے میرے سلام کا جواب بھی دیا ہے، وہ کہتا تھا پاؤں سے لنگڑی ہے، یہ تو اٹھ کر چل کے آئی ہے، میرا استقبال کیا ہے۔ نہ آنکھوں سے اندھی ہے، نہ زبان سے گونگی ہے، نہ کانوں سے بہری ہے، نہ پاؤں سے لنگڑی ہے، یہ وہ بیوی میری نہیں ہے جو اس نے کہا تھا۔ تو تقویٰ تھا دل میں، پوری رات اس کے قریب نہیں گئے۔ اللہ، یہ وہ تو نہیں ہے، یہ وہ تو نہیں ہے، وہ تو آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، زبان سے گونگی، پاؤں سے لنگڑی ہے۔ صبح کے وقت آپ نے سسر سے پوچھا، اس لڑکی کے باپ سے، کہ آپ نے جس لڑکی کا نکاح مجھے کر کے دیا ہے وہ تو آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، زبان سے گونگی، پاؤں سے لنگڑی ہے، لیکن یہ میری بیوی یہ تو ایسی نہیں ہے، یہ تو آنکھوں سے اندھی بھی نہیں ہے، کانوں سے بہری بھی نہیں ہے، زبان سے گونگی بھی نہیں ہے، پاؤں سے لنگڑی بھی نہیں ہے۔ میں رات کو اندر گیا ہوں، میں نے سلام کیا ہے، اس نے نگاہ اٹھا کر میری طرف دیکھا ہے، میرے سلام کو سنا ہے، سلام کا جواب دیا ہے، اٹھ کر چل کر آ کر میرا استقبال کیا ہے۔ اس نے کہا یہی وہ لڑکی ہے جس کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا اور بات کی تھی، نکاح کی، شادی کی۔ تو پھر اس نوجوان نے کہا تو آپ تو کہتے تھے آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، پاؤں سے، یہ ایسی تو نہیں ہے۔ فرمایا یہ میری بیٹی جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے، یہ اتنی نیک تھی، اتنی تقوی والی، اتنی پرہیزگار، اور کہ جب سے اس نے ہوش سنبھالا اس نے غیر محرم کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ میں نے اس لیے بے ایمانہ کہا کہ یہ آنکھوں سے اندھی ہے، آج تک اس نے غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ زبان سے گونگی، میں نے بے ایمانہ کہا کہ آج تک اس نے غیر محرم سے بات نہیں کی۔ کانوں سے بہری، میں نے بے ایمانہ کہا آج تک کسی نے کسی غیر محرم کی بات نہیں سنی، نہ کوئی غلط بات، گانا بجانا سنا ہے۔ اور پاؤں سے لنگڑی، میں نے بے ایمانہ کہا کہ آج تک جب سے یہ بالغ ہوئی ہے یہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی۔ اللہ، میں اس عورت کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے ایک نیک نوجوان کی رشتے کی تلاش میں تھا کہ جیسے یہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقیہ ہے، اللہ والی ہے، مجھے کوئی ایسا ہی اللہ والا اس کے لیے مل جائے۔ اللہ نے خود آپ کو میرے در تک پہنچا دیا۔ جب ایک آدھے سیب کو معاف کروانے کے لیے آپ سینکڑوں میل کا سفر کر کے پہلے میرے بھائی کے پاس آئے، آدھا سیب اس سے معاف کروایا، پھر دوسرا آدھا سیب مجھ سے معاف کروانے کے لیے پھر سینکڑوں میل کا سفر کیا، تو میں نے اسی وقت جان لیا، سوچ لیا کہ مجھے میری مراد مل گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر میں نے کہا چلو 1 سال تک اس کو اپنے گھر میں رکھ کر اس کی نشست و برخاست، اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، اس کی عبادت، ریاضت، تلاوت، سب کچھ دیکھ لیتا ہوں۔ تو پورا سال
میں نے آپ کو دیکھا، آپ سے بڑھ کر میں نے کہ دنیا میں کوئی متقی پرہیزگار انسان نہیں پایا، اس لیے مجھے میری مراد مل گئی۔ یہ میری بیٹی ہے، ام الخیر اس کا نام ہے، اور یہ آپ کے نکاح میں نے دے دی، اور وہ میرا جو آدھا باغ تھا باقی آدھا باغ میں نے بھائی سے خرید لیا، اور وہ سارے کا سارا باغ آپ کے لیے میں نے ہبہ کر دیا۔ سبحان اللہ، وہ سارے کا سارا باغ آپ کو ہبہ۔ وہ آدھے ایک سیب کی خاطر مارا مارا پھر رہا تھا، اور اللہ نے پورا باغ اس کو عطا کر دیا۔ من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو بھی تقوی اختیار کرے گا اللہ دنیا کی ہر مشکل سے اس کے لیے رزق نکالیں گے، اور اللہ اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے، یہاں سے اس کو وہموں کو مان بھی نہ۔ ایک اور اس سے بھی پیارا واقعہ ہے، لیکن پھر کبھی میں رات کو ادھر ہوں تو پھر وہ سناؤں گا۔ سنا دے استاد جی، نہیں لیٹ ہو جائے گی، آپ کھانا کھانا سنا